السلام علیکم پیارے لوگوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میری ناول ایک حسین اتفاق کی ایپیسوڈ 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ اگر اچھی لگے تو اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کے کمنٹس اور حوصلہ افزائی مجھے اگلی ایپیسوڈ مزید اچھا لکھنے کی ہمت دیتے ہیں۔ پڑھنے کا بہت شکریہ۔ ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ احمد کی بات سنتے ہی وجدان نے ہلکا سا گھوسا مارا اور ہنستے ہوئے بولا، بس بہت ہو گئی تمہاری مذاق مستی، اب دیکھنا ایسی بریانی بناؤں گا کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ احمد فوراً مسکراتے ہوئے بولا، بھائی بس اتنا خیال رکھنا کہ بریانی جلے نہ، ورنہ ہم سب کو ہوٹل جانا پڑے گا۔ یہ سن کر سب ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ وجدان بڑبڑاتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا۔ دادی اماں نے اس کو بریانی کے تمام مسالے سمجھا دیے، لیکن وجدان بار بار اپنے بند موبائل کو دیکھ کر آہیں بھر رہا تھا۔ کاش 1% بیٹری میں گوگل چل جاتا، وہ بہت آہستہ سے بولا۔ کچھ دیر بعد اچانک پورے فارم ہاؤس میں جلنے کی بو پھیل گئی۔ فارس نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، یہ بریانی بنا رہے ہو یا کوئلے جلا رہے ہو؟ سب بھاگتے ہوئے کچن پہنچے تو دیکھا دیگچی کے نیچے سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ وجدان گھبرا کر چمچ سے بریانی ہلا رہا تھا۔ احمد اپنی ہنسی روک نہ سکا اور بولا، بھائی مبارک ہو، تم نے دنیا کی پہلی اسموکی بریانی ایجاد کر دی۔ کبیر فوراً بولا، اس کا نام بریانی نہیں باربیکیو ہونا چاہیے۔ یہ سن کر سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، چلو یار باہر سے کھانا منگوا لیتے ہیں، ورنہ آج رات ہم سب بھوکے ہی سو جائیں گے۔ کبیر نے فوراً موبائل نکالا اور فوڈ ڈیلیوری ایپ کھول لی۔ چند لمحوں بعد وہ مایوسی سے بولا، ارے یار یہاں تک تو کوئی فوڈ ڈیلیوری آتی ہی نہیں ہے۔ فارس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہا، مطلب آج قسمت بھی وجدان کے خلاف ہے۔ وجدان نے چمچ میز پر رکھا اور کہا، بس بس آج کے لیے اتنا مذاق کافی ہے۔ اتنے میں اچانک فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ پر ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ گیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ گاڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں آموں کی ٹوکری لیے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ سیدھا دادی اماں کے پاس گئی اور بولی، السلام علیکم دادی اماں، امی نے آپ کے لیے تازہ آم، دودھ اور مکھن بھیجا ہے۔ دادی اماں مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام بیٹا، آؤ اندر آؤ۔ چاروں کزن خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ احمد نے آہستہ سے فارس کے کان میں کہا، یار لگتا ہے ہماری چھٹیاں اب واقعی دلچسپ ہونے والی ہیں۔ احمد نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ویسے تعارف تو کروا دیں یا ہم خود ہی اندازہ لگاتے رہیں۔ دادی اماں ہنس پڑی اور بولی، ارے یہ ہماری پڑوسی زینب ہے، بچپن سے یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ زینب نے سب کو مسکرا کر سلام کیا۔ السلام علیکم، چاروں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ احمد نے ہلکے سے وجدان کو فونی ماری اور آہستہ سے بولا، لگتا ہے اب تمہاری جلی ہوئی بریانی کا راز پورے گاؤں میں مشہور ہونے والا ہے۔ زینب یہ سن کر ہنس پڑی، مجھے تو گیٹ سے ہی جلنے کی خوشبو آ رہی تھی، میں نے سوچا شاید فارم ہاؤس میں باربیکیو پارٹی چل رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کبیر اور فارس کہہ کے مار کر ہنسنے لگے۔ وجدان نے شرمندہ ہو کر سر کھجایا اور بولا، آج تو سب نے میرا خوب مذاق اڑا لیا۔ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا اب سب ہنسنا بند کرو، آؤ سب مل کر دوبارہ بریانی بناتے ہیں۔ زینب نے فوراً کہا، اگر اجازت ہو تو میں بھی مدد کر دیتی ہوں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، بس ایک شرط پر۔ زینب نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا؟ احمد ہنس کر بولا، اس بار بریانی جلنی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر پھر ایک دفعہ پورے فارم ہاؤس میں سب کے کہکے گونج اٹھے۔ زینب کے آنے کے بعد فارم ہاؤس کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ دادی اماں نے سب کو صحن میں بٹھا دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، سامنے آموں کے درخت تھے اور سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ احمد نے شرارتی انداز میں کہا، ویسے وجدان بھائی، اگلی بار بریانی بناؤ تو پہلے فائر بریگیڈ کو بھی اطلاع دے دینا۔ یہ سنتے ہی سب ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔
زینب بھی اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگلی بار کھانا احمد بنائے گا۔ احمد فوراً بولا نہیں بھائی، میں تو صرف کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، بنانے کے لیے میں نہیں۔ دادی اماں نے سب کو تازہ آم کاٹ کر دیے اور سب ہنستے بولتے شام گزارنے لگے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی یہ خوشیاں صرف چند لمحوں کی تھیں۔ اس وقت فارم ہاؤس کے پچھلے حصے سے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ آواز آئی دھڑم، لیکن پھر ایک لمحے میں سب کی ہنسی رک گئی۔ چاروں کزن نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ آخر وہ کون تھا؟ جاری ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔